بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پردہ پوشی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جیسے اطاعت یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت رکھی ہے، ویسے ہی گناہ یعنی غیر شرعی طرز معاشرت پر زندگی برباد کرنے کی قوت بھی طاقت بھی رکھی ہے۔ دور حاضر میں اس زمانے میں اہل اسلام تعداد میں کم ہے، نہیں دولت میں، اقتدار، اسباب، وسائل میں کسی چیز میں مسلمان کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے، لیکن بحیثیت قوم عزت و وقار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ باہمی عداوت، نفرت، بغض و عناد اور حسد و جلن جیسے دمک نے اس کے مضبوط اور با اثر وجود کو چاٹنا شروع کر دیا ہے۔ نتیجتاً مسلمان اخلاقی اور روحانی اعتبار سے کھوکھلا ہو چکا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی معاشرت سپرد کی تھی جس میں باہمی محبت، انس و مودت، اخوت و بھائی چارگی، خیر خواہی و ہمدردی، شفقت و احترام، عزت و توقیر اور عظمت و مرتبت موجود تھی۔ اس حوالے سے آپ کی زبان مبارک سے تمام مسلمانوں کو آپس میں اخوت یعنی بھائی چارگی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان، خواہ کسی بھی رنگ، نسل، قبیلے، برادری یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا آپس میں بھائیوں جیسا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی خوشی سے دوسرے کو بھی خوشی حاصل ہونا چاہیے، اور اگر کسی ایک کو کوئی دکھ، رنج، الم یا پریشانی پیش آتی ہے تو اس کی تکلیف بھی تمام مسلمانوں کو محسوس ہونی چاہیے۔ آپس میں اجتماعی زندگی گزارتے وقت کئی طرح کے امور پیش آتے ہیں۔ مختلف مزاج انسانوں کے جھنگھٹے میں بعض ناگوار اور غیر مناسب باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسے مواقع پر اسلام ہمیں غیر مناسب باتوں کو اچھالنے کی بجائے چھپانے کا درس دیتا ہے۔ ہاں، غیر مناسب باتوں کو اچھالنے کی بجائے اسلام ہمیں چھپانے کا سبق دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم پردہ دری کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی والے مقدس ماحول بنانے کا حکم دیا تھا۔ آپس میں رہتے ہوئے اگر کسی کا کوئی عیب، گناہ یا غیر اخلاقی کام دیکھ لیں تو اسے جگہ جگہ اچھالنے سے گریز کریں، بلکہ اسے چھپا لیں۔ خوشگوار اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک پردہ پوشی بھی ہے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره اللہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اسے ذلت و رسوائی سے بچائے گا، تو اللہ کریم روز قیامت اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے۔
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جو شخص کسی کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی ہر ممکن مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرماتے رہتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرى مؤمن من اخیہ عورہ فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیوب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ عن دخيل كاتب عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرطة فيأخذوهم فقال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا قال فجاءه دخيل فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط فقال عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها۔ دخین نامی ایک شخص نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شراب خوری کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا، کیا میں ان کی اطلاع پولیس کو کر دوں؟ میں ان کے بارے میں پولیس کو بتلا دوں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہرگز نہیں، بلکہ تم ان کو سمجھاؤ اور اللہ کے خوف سے ڈراؤ۔ ابو الحسین کہنے لگے کہ میں نے انہیں بارہا اس کام سے باز رہنے کو کہا ہے، میں نے انہیں بہت روکا ہے لیکن وہ نہیں رکتے، کیا ایسی صورت میں ان کی اطلاع پولیس کو کر دوں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے ایسا نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے جیسے اس نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زندہ بچا لیا ہو۔ عن مكحول أن عقبة رضي الله تعالى عنه قال ابن أبي عدي أتى مسلمة بن مخلد بمصر وكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال إني لم آتك زائرا ولكني جئتك لحاجة
أتذكر يوم؟ قال عباد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل بها يوم القيامة فقال نعم فقال لهذا جئت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ کے دربان نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا اور آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے. اندر سے مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے چوکیدار سے کہا کہ انہیں اندر آنے دیں. جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے میں محض آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے آپ سے کام بھی ہے. کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جسے اپنے بھائی کی برائی یا غیر اخلاقی کام کے بارے میں معلوم ہو جائے اور وہ اسے چھپا لے یعنی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے. چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں محض اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا کہ آپ سے اس کی تصدیق حاصل کر لوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر عورت اخیہ المسلم سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے اور جو شخص لوگوں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اس حوالے سے آج ہم سب کو اپنی حالت دیکھ لینی چاہیے. کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے یا پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے انسان اپنے گھر بیٹھے رسوا ہو جاتا ہے؟ یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے. ہماری اخلاقی حالت قابل رحم ہے. جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بجائے مغربی کلچر کو اپنایا ہے اسی دن سے بے سکونی ہے. اللہ تعالی اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. فقط والسلام. محمد الیاس گھمن، خانقاہ حنفیہ، مرکز اہل سنت والجماعت، سرگودا. جمعرات 6 اپریل 2017.